الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت اور احناف دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے نوجوان غیور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا، صحابہ اکرام نے تابعین کو دیا، تابعین نے پھر آگے تبع تابعین کو دیا۔ ہم جن شخصیات کو مانتے ہیں ان کی عظمت کا بھرملا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اگر ان پر کوئی ہلکا سا اشکال کرے، اس اشکال کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان اعتراض و اشکالات کو چھیڑتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جو اعتراض ہوا ہے اس اعتراض کی قیمت کیا ہے، اعتراض کرنے والے کی ویلیو اور اوقات کیا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، ہم جن شخصیات کو مانیں، ہلکی سی خبر ان کے خلاف آئے ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ ہمارے دیوبند کا مزاج یہ ہے، اگر اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کو مانا ہے، نبوت کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ نبوت پر آنے والے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اگر ہم نے اصحاب پیغمبر کو مانا ہے، اصحاب پیغمبر کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ان پر آنے والے اعتراض کے جواب دیے ہیں۔ ائمہ فقہا خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ، انہیں ہم نے اپنا امام مانا ہے، انہیں چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ان پر آنے والے اعتراض کا دفاع بھی کیا ہے اور انہیں چھوڑا بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مدنی، حکیم الامت حضرت تھانوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اگر انہیں ہم نے اپنا امام اپنا مانا ہے تو انہیں چھوڑا بھی نہیں ہے۔ ان پر آنے والے اعتراض کے جواب دیے بھی تھے، دیتے بھی رہیں گے۔ آگے کوئی جواب اگر اعتراض کرے گا ہم اس اعتراض کے جواب بھی دیں گے، اپنے اکابرین کو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا، دیکھو تمہارا امام پیدا کہاں ہوا؟ تمہیں امام ملا تو مکہ کا نہیں ملا، تمہیں امام ملا تو مدینہ کا نہیں ملا، تمہیں امام ملا تو کوفے کا ملا ہے۔ دیکھو تمہارا امام پیدا کہاں ہوا؟ الکوفی لا یوفی، اے بے وفا لوگ تمہارا امام پیدا کہاں ہوا؟ تمہارا امام کوفہ میں ہے۔ میں نے کہا ہمارا امام اول ہے، امام مالک بعد میں ہے، امام احمد بعد میں ہے، امام شافعی بعد میں ہے، امام بخاری بعد میں ہے، امام مسلم بعد میں ہے، میرے امام پہلے امام ہیں۔ انہیں آنا ہی کوفہ میں چاہیے تھا۔ ترتیب یوں ہے، ایک دنیا میں بڑا ہے، اس کا جانشین چھوٹا ہے، جہاں سے بڑا مشن چھوڑ کر جاتا ہے چھوٹا وہیں سے مشن لے کر چلتا ہے۔ سید البشر کے جانشین ابو بکر مدینہ سے گئے، عمر مکہ سے چلے، مدینہ شہید ہوئے، عثمان مکہ سے مشن لے کر چلے، مدینہ شہید ہوئے، علی مکہ سے مشن لے کر چلے ہیں، مدینہ شہید نہیں، علی مکہ سے مشن لے کر چلے، مکہ ہی شہید نہیں، مدینہ بھی شہید نہیں،
بلکہ علی کوفہ میں گئے ہیں۔ میرے نبی کے جو 4 جانشین ہیں ان کو خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں۔ پہلے ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی ہیں۔ میرے نبی کے جو 4 جانشین آئے ان میں سے ابو بکر مدینہ سے گئے، عمر مکہ سے مشن لے کر چلے ہیں، مدینہ شہید ہوئے۔ عثمان مکہ سے مشن لے کر چلے، مدینہ شہید ہوئے۔ علی مکہ سے مشن لے کر چلے، مدینہ شہید نہیں ہے بلکہ کوفہ میں شہید ہیں۔ میرے امام کو پھر مدینہ میں ہی آنا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں سے بڑا مشن چھوڑ کر جاتا ہے چھوٹا وہیں سے مشن لے کر چلتا ہے۔ جہاں سے بڑا مشن چھوڑ کر جائے چھوٹا وہیں سے مشن لے کر چلتا ہے۔ حضرت علی جب کوفہ سے گئے تو میرے امام کو پھر کوفہ میں ہی آنا چاہیے تھا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں بحمد اللہ وہ دور گزرا ہے جب اعتراض تھے، جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ اعتراض نبوت پر ہے، جواب ہم نے دیا ہے۔ اعتراض اصحاب پیغمبر پر ہے، جواب ہم نے دیا ہے۔ اعتراض علماء دیوبند پر ہے، جواب ہم نے دیا ہے۔ اعتراض دینی خانقاہ پر ہے، جواب ہم نے دیا ہے۔ اعتراض دینی درسگاہ پر ہے، جواب ہم نے دیا ہے۔ ہم پورے دین کے نبی کے وارث بھی ہیں۔ اگر پورے دین کے نبی کے وارث ہیں پھر کسی بھی دین کے مسئلے پر الزام لگے تو جواب دینا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے جواب دیے بھی تھے اور جواب دیتے بھی رہیں گے۔ ایک شخص کہنے لگا تمہارا جہاں امام پیدا ہوا وہ زمین ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کیوں ٹھیک نہیں؟ کہنے لگا جہاں تمہارا امام پیدا ہوا وہاں حسین کا خون گرا۔ میں نے کہا جہاں حسین کا خون گرا اس کا مطلب یہ ہے تجھے حضرت حسین کے خون کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں، تجھے حضرت حسین کے خون کی ویلیو کا اندازہ ہی نہیں۔ ہمارے دیوبند کا یہ موقف ہے، حضرت حسین ہمارے بڑے ہیں، آل رسول سے ہیں، ہمارے سر کا تاج بھی ہیں، ہمارا بڑے بھی ہیں۔ میں نے کہا حضرت حسین کے خون کا تجھے اندازہ ہی نہیں۔ ایک عام آدمی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت دی، میدان جہاد میں چلا گیا، جہاد میں جانے کے بعد شہید ہو گیا۔ تھا عام آدمی، تھا عام آدمی، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، عام آدمی تھا، لیکن خون کی اتنی قیمت بنی جس کپڑے پر لگے وہ کپڑا پاک ہو جائے، جس زمین پر گرے وہ زمین پاک ہو جائے، جس بدن پر لگے وہ بدن پاک۔ تھا عام آدمی، خون اتنا قیمتی بنا، زمین پر گرے زمین پاک، بدن پر لگے بدن پاک، جس کپڑے پر لگے وہ کپڑا پاک۔ میں نے کہا میرے امام کو میرے خدا نے جس جگہ پیدا کرنا تھا اس زمین کو پہلے صاف کیا ہے اور صاف بھی خون حسین سے کیا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے کہا جی حنفی۔ اب مانتے ہیں حنفی ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا جی حنفی۔ کہنے لگا تم عجیب لوگ ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا تم نے جس امام کی طرف نسبت کی تم نسبت مرد کی طرف نہیں کر سکے، نسبت کی ہے تو کی بھی عورت کی طرف ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا ابو حنیفہ، اس کا معنی حنیفہ لڑکی کا باپ۔ میں نے کہا صدقے جاواں تیرے علم تو، اگر تجھے علم آتا، تاریخ کا مطالعہ ہوتا، عربی زبان آتی تو یہ غلطی کبھی زندگی میں نہ کرتا، میرے امام سے تو کبھی بھی بغاوت نہ کرتا۔ اس لیے کہ اب ان کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 باپ، نمبر 2 اولاد۔ جس طرح ابو ہریرہ، اس کا معنی ابو ہریرہ کا معنی ہریرہ کا باپ نہیں ہے بلکہ ہریرہ والا ہے۔ ابو تراب کا معنی تراب کا باپ نہیں ہے بلکہ مٹی والا ہے۔ ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے، دین میں پہل کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ لڑکی کا باپ نہیں ہے بلکہ دین حنیف کو لکھنے میں پہل کرنے والا ہے۔ جو دین پہلے لے اور پہلے پھیلائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو دین پہلے لکھے اور آگے دے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ دین پہلے لے اور پھیلائے یہ مشن ابو بکر صدیق کا ہے، دین پہلے لکھوائے یہ مشن نعمان بن ثابت کا ہے۔ ایک شخص پھر مجھے کہنے لگا ہم تمہاری فقہ بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگا یہ نبی کے دور کی نہیں ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا جی ہاں یہ نبی کے دور کی ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ تمہارا امام کیا نبی کے دور میں تھا؟ میں نے کہا نہیں تھا۔ کہنے لگا پھر یہ نبی کے دور کی کیسے ہوئی؟ میں نے کہا امام بخاری نبی کے دور میں تھے۔ کہنے لگا نہیں تھے۔ میں نے کہا یہ حدیث نبی کے دور میں تھی؟ کہنے لگا جی تھی۔ تو میں نے کہا جب امام بخاری نبی کے دور میں تھے
نہیں تھے، حدیثیں نبی کے دور میں تھی، تو پھر امام بخاری نے تمہیں کیسے لکھ کے دی ہیں؟ کہا حدیثیں تھی تو نبی کے دور میں، لیکن لکھ کے امام بخاری نے دی ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح فقہ حنفی جو حدیث اور قرآن کی جو طے ہے، جس میں چھپے ہوئے مسائل ہیں، یہ تھے تو نبی کے دور میں، لیکن نکال کر امام اعظم ابو حنیفہ نے دیے ہیں۔ جس طرح امام بخاری نے حدیثیں لکھ کر دی ہیں، میرے امام نے اس کی طے سے چھپے ہوئے مسئلے نکال کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے امام کو سراج الام یعنی امت کا چراغ بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا چراغ نکلے حرف بنتا ہے، میرے امام کا چراغ نکلے قرآن اور حدیث کے چھپے ہوئے مسائل نکلتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے فقہ لکھی نہیں ہے بلکہ فقہ دکھائی ہے۔ تعالیٰ کی خاص رحمت امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، مقتضا ہے قرآن و سنت امام اعظم ابو حنیفہ، تمہاری صورت تمہاری سیرت امام اعظم ابو حنیفہ، مقتضا ہے قرآن و سنت امام اعظم ابو حنیفہ، تمہاری صورت تمہاری سیرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہے نور افشاں تمہاری طلعت امام اعظم ابو حنیفہ، ہے آپ بے شک سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام مالک امام شافعی امام احمد بھی کر رہے ہیں، امام مالک امام شافعی امام احمد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ تمہاری مدحت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک امام شافعی امام احمد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ تمہاری مدحت امام اعظم ابو حنیفہ، تا قیامت رہے گی زندہ رہے گی جاری رہے گی ساری، تا قیامت رہے گی زندہ رہے گی جاری رہے گی ساری، تو نے کی ہے جدی کی خدمت امام اعظم ابو حنیفہ۔ وما علینا الا البلاغ۔